اگلا دن چڑھیا، ابن زیاد لوگاں کو پوچھیا رقیہ دے پتر کس رہا کرائے؟ تو لوگاں کیوں مشکور بے بس ہر بندے دی ہائے نکل سی، اے ظالم دا بچہ ہس کے آ جائے مشکور نو اتنا مارو کہ اس دیاں دھیاں اس دی لاش تے آون اونا دے بھی سر و چادر لہا۔ شرما کے نہ روی، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، ہمیں اس طرح کیوں ہے تے اعلان کر کے آپ رہے آئے کوئی اس دے لاش نو دفناون دی کوشش کرے اونا دے گھر جلا، ہمیں اس طرح کیوں ہے، ہمیں بہنہ دے پردے قربان کر ادرات دا ویلے سین رقیہ دے پتر کوفے دے بازار رلدے پھردے نے جتھے کوئی مسلمان وکھدے نے مت لک جاندے نے۔ ہمیں صدقہ ادرات دا ویلے کوفہ دا ایک دروازہ کھولیا، کوفہ دا ایک دروازہ کھولیا، اے حارث ملاؤں دا دروازہ، اے تم سارے نو پتہ ہے جیڑی اس کی زوجہ ہے او مومنہ ہے، اس کی زوجہ بیڑے جو قرآن پڑھ دی ہے پوری توجہ چاہنا ازاداران دے راسن، اس کی زوجہ بیڑے دے اندر قرآن پڑھ دی بھی ہے، نکا بھرانا بڑے بھرا دا موڈا حلا کے اندر بھرا بیٹھنا کوئی مائی قرآن پہ پڑھ دی ہے، دومیں بھرا دومیں شہزادے چھوڑتے گھر دے اندر داخل ہوئے، اس کی زوجہ نے دیکھیا کیا دیئے گھبرائے لگتے ہو کتھو آئے ہو؟ بڑا پھرا رو کیا دے مائی نہ پوچھو جس نو دسنیا نا او مرید ہے، بھلا وجہ دی ہائے بھی کرائے شرما کے نہ روی رو کیا دیئے جے سچ کچھ نہیں ہونا تا میں المال غازی دی قسم چانیا میں کسے نو نہیں دسا گی، او آئے بھی جدی ہائے نکلی نکا بھرا وڈے دا موڈا ہلا کے اندر بھرا دس چھوڑ مام غازی دی قسم چاندی ہے، اللہ بھرا دس چھوڑ مام غازی دی قسم چاندی ہے، دیوار پہ متھا مار کے آنگیے رول گئیاں، ایک اسین رقیہ سے بچے رول گئے نے، رول گئیاں ایک مسلم دے پتر رول گئے نے، آندھی ادرات دا بیلے تو سا میرے کھالی آرام کرو، اگلا دن چکسی نا میں خود مردانے کپڑے پاساں رول جاساں تن ماں تیں پچا کے آسا، او ہائے کر کے لو بنا لیا، اس دور اضافی کمرہ ہوندہ ہے مہمان اس کے، یہ 13 کوڑیاں مکان بلند ہے، یہ آدھی ادرات دا بیلے درے ہوئے لگ دے ہو میرے گھر آرام کرو، جلدی مانا اس مائی نے بسترے بچھائے دو بسترے بچھائے، بڑے بھیرا دی دین پہیے نا تبھی کیا دے مائی بسترے تُساں دو بچھائے نے، مدد ہو جاسی اس جملے تے دیکھ کے آندے مائی بسترے تُساں دو بچھائے نے، تا عورت آندی تُساں دو تے ہو، وہ آئے نیجی دی ہائے نے نکلی، بڑا بھرا رو کے آندے مائی نہ روا جدو تو ماں تو نکھنے نا، اے دی ماں بھی میں آ مرحبا، اے دا پیو بھی میں آ مرحبا، دومیں بھرا ایک بستر تے لیٹ گئے، دومیں بھرا ایک بستر تے لیٹ گئے، ایک دومیں دے گالے چپائی پا کے نا رومن لگ گئے، یا تھوڑی دیر بعد حارث ملاؤن اپنے گھر چاہے، دروازے نے دستک دی تھی، اس کی زوجہ نے دروازہ کھولیا، اس کی زوجہ کیا حارث او کے بنیا او مشکور دا جس سین رقیہ دے پتر رہا کرائے، اے ظالم دا بچہ ہس کے آندے ابن زیاد دے حکم اسی اس نو اتنا مارے ہے کہ اس دیاں دھیاں اس دی لاش دی آنیاں نے اسی انہاں دے بھی سر و چادرہ دا حال لیا دے، نکا بھرا وڈے دا موڈا ہلا کیا دے، بھرا جاگ موسیقی
حسن مارا گیا ہے مرحبا الحمدللہ الحمدللہ علی دیا دھیاں تو اس طرح یا رومن دی آواز آئی حارث ملاؤں دے گھارے اپنی زوجہ نو آندے ساڑھے گھر رومن دی آواز اس کی زوجہ پردہ پایا اس آخر نال محلے دے بچے اسن نال گلی دے بچے اسن ظالمان دے نہیں انہاں دے رومن نال انج لگ دے جو ماں تو نکھنے ہوئے اور میں صد کے علماء ازادار و ظالم کا بچہ زبردستی سیڑھیاں چڑھتا ہے میرا پورے مجمع تے سوال ہے اس ظالم دے ہاتھ وچ کوئی ظلم دا سامان ہے اس تالے تے ضربہ مارنیاں شروع کی دیا نے اس تالے تے ضربہ مارنیاں شروع کی دیا نے میرا پورے مجمع تے سوال ہے ضربہ تالے تے لگ دیا رہی ہیں یا جوڑی تے جگر وچ لگ دیا رہی ہیں ازادارو جوڑی تے جگر تے لگ دیا رہی ہیں کھل گیا تالا تاریخ آندھی ظالم دا سجا پیر نکے سید دی کھبی ماں دے آیا ہے سیدہ دے نامار تیرے مہمانا سیدہ دے نامار رلے وے یتیمہ سیدہ دے نامار سادہ چھڑا منڈالا کوئی نہ سیدہ دے نامار عید آ گئی ہائے کر کے رومنا لیو ظالم اٹھو نہ پہ آئے جتھا لاہور علی ملکہ کمیاں دے دی رہی ظالم دے ہاتھ چمین دے آئے یتیمہ دیاں پیرا دیاں تلیاں پٹین دیاں ازادارو کوئی بچے نو مارے بچے دے منہ تو نکل دے اماں یا بابا اللہ جانے دوئے بھراواں نو کتنا مان آئی دوئے بھراواں دے منہ تو نکلیا ماما غازیہ مرحبا مرحبا الحمدللہ الحمدللہ اوکھے میں آگے نے ہائے کر کے رونا لے کھل گیا دروازہ ظالم دے بچے کام کیڑا کیتا ہے ازادارو بڑے بھرا نکے دے ہاتھ نہ پلے نکے بڑے دے ہاتھ نہ پلے ازادارو پہلی پوڑی لتھا ہے ہاتھ نہ پی آیا ہے تمہیں پوڑی لتھا ہے ہاتھ نہ پی آیا ہے تیسری پوڑی تے ظالمیوں کا دھکا دیتا ہے جوڑی مود بھار مٹی تے جھڑ بئی ہے ابراہیم وین کر گیا ہے محمد میری پشانی پھٹ گئی ہے آواز آدھا کوئی غازی نو بلاؤ مرحبا مرحبا الحمدللہ الحمدللہ میں نوکرہ شرما کے نہیں رونا زندگی دا کوئی پتہ نہیں آج 5 محرم میں آؤ رل کے لاہور علی سین نو پرسا دے لویے ہائے کر کے رونا لیو جلدی نال ظالم دوئے پھراوانو ویڑے چلائے کے آیا ہے ازادارو اس کی زو جان دیئے ظالم کیا کر سے ہیں ظالم آدم میں من دریا تے قتل کرے سا ازادارو اس کی زو جان دیئے ظالم تلوار چاون کمرے چگیا ہے اس کی زو جان دیئے جی میں وڈے پھران ہوئے تھی ہے اکھاں تے ہاتھ رکھی بیٹھا آدھیے نکا نظر نہیں آیا آدھیے جی میں موڑ کے دیکھیا ہے میری چادر نہ پیکھڑا نکے نکے ہاتھ بان کے آدھے اماں اماں بچوا میں تیری جنت کا ضامنہ مرحبا 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 الحمدللہ الحمدللہ اماں بچوا میں تیری جنت کا ضامنہ ازادار وج میرا دل ہے میں جنہیں روایت پڑھنا ہوں میں پڑھ جاواں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ازادار و حکل دا میرے نال جواب دینا ہے جے حسین دا تو شیعہ ہے جے تو علی دا شیعہ ہے بات تیرے تے ماتم واجب ہے ازادار و دا ذی الحج عید علی دہاڑے ہر بندہ اپنے اپنے گھروں جانور دی رسی لائے کے باہر نکلتا ہے لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا میں غلط پڑھا بارواں سزا دے تو ماتم نہ کرے تیرا اپنا مقدر ہے ازادارو دا ذی الحج کوفہ دے بچے اپنے اپنے گھروں جانور دی رسی لائے کے باہر نکلے جڑے ویلے حارث ملاؤں دا دروازہ کھلا ہے جوڑی دے گالت رسیاں بازار وچ کھلار کے آدھے میری قربانی رقیہ دلا
پتہ نہیں، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، وین اگلے اوکھی آگے نے رومانہ لیو جلدی نال بڑے حسن نال آج میں شہادت پڑھنی ہے دو میں بھراواں دی ازادارو دو میں بھراوانو جلدی نال من دریا تے گھنایا ہے میرا پڑھنا شوق ہے تیرا سننا شوق ہے دو میں بھراوانو من دریا تے گھنایا ہے ظالمان دے جلدی کرو اپنے اپنے چولے لہاؤ وڈا بھران دا ظالمہ حیا کر کوئی کفن سمجھ کے دفن کرے سی ظالم چاٹ مار گیا دے کفن ہونا لوڈوں دیئے جنہ دفن ہونا ہوئے تے دفن ہونے نے جنہ دا کوئی وارث ہوئے تادا کون وارث فرلی من دواز آیا میں کیڑے ویلے دی آئی بیٹھیاں نکا اکھاں تو ہاتھ نہ کیا دے میں نمو کر سمایا جھکے اکبر ادا اے خلد بنی ہر سینے سانڈ مار جسا دے ماں میں مرحبا الحمدللہ لکھواری اکھاں ہائے کر کے روانہ لے او وڈے بھرا دے چولا لہایا نکے بھرا دی کیڑی حالت بٹن کھلیں دے ود قاتل لگیں دے ود بھرا لگیں دے وڈا بھرا دے مسلم دا پتر رو کے موت کو ڈریا ہے سیدہ دے نہیں بھرا موت کو نہیں ڈریا سیدہ دا وطن رونا کیوں ہے رو کے آدھا آیاد گرے جتا تر دے واری اما پیار کرے بھی رہی ہے نہیں حد سکتی میرے والا دی کئی وار لکھے کے چولے پویندی رہی ہے کل اگلی ماتا ماری ہے نکا سید قاتل نوانا اما دی آئی ایک بٹن کھلی دے ہے کوئی ماتم کرنا لا بڑے بھرا نکے بھرا نوحانا لائے رو رو کے آدھے پاڑے انا للہ ہڑلا چا چولا راوے نہیں سجنا دا نکا سید رو کے آدھے چھنگا دیتا ہے میں تو گھر نہیں پھر دے نہیں ماما مدا مرحبا بڑے حسن نال میں نوکرہ ماتمیاں دا زندگی دا کوئی پتہ نہیں بڑے حسن نال نہ میں مولا میں منت کرساں کوئی عزادار مجلس سے اگے نہ آگے بیٹھے زندگی دا کوئی پتہ نہیں جتھے جا ملے بہ جاؤ آج میں ایک موت جالا وین پڑھنا ہے عزاداروں میری مجلس سے کوئی سیدے تے حکمت سے ہاتھ چاہے کوئی سیدے تے حکمت الحمدللہ کافی بڑے سید بیٹھے ہو میں نے اجازت دو میں سیدہ دا قتل کر دے وہاں عزادار روزہ کے ماندہ محمد جلدی کار سر جھکا ظالمان دے جلدی کار محمد سر جھکا وڈے بھرا نے سر جھکایا ہے عزادار و ظالم دے بچے کام کیڑا کیتا ہے جلدی نال تلوار چاہیے نکا وکھڑا کھڑا ہے ظالم دے بچے جلدی نال تلوار صاف کیتی ہے نکا وکھڑا کھڑا ہے ظالم دے بچے دوویں ہتھاں نال ضرب ماری ہے
درود پڑھے محمد والے محمد۔ یہ گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، بڑی مہربانی، ایک ایک قدم آگے آ جائیں، بڑی مہربانی۔ برائے محمد والے محمد بلند ترین یہ اعلان سماعت فرمانے 10 محرم الحرام کی بات میں پہلا اعتبار آئے گا، مجلس سے ادا ہوگی بامقام خیمہ سجاد میں، جسے ذاکر البیر وسیم عباس بوس شوکت اور اس کے علاوہ ملک کے نام پر علماء کرام ذاکرین مجلس سے ادا پڑے گی۔ آپ تمام سے بر وقت شرکت کی استدعا ہے۔ کل 6 محرم الحرام ہے اور کل سے پروگرام جو ہے وہ نوٹ فرما لیں۔ کل 6 محرم الحرام کو اختتام مجلس پر شبیہ گوار شہداء علیہ السلام برآمد ہوگا۔ 7 محرم الحرام کو اختتام مجلس پر زیارت مہدی امین قاسم۔ 8 محرم الحرام کو اختتام مجلس پر شبیہ علم سرکار وفاقات یہ پاس علمدار برآمد ہوگا۔ اعمال شب عاشور رات 11 بجے اور مجلس شب عاشور 1 بجے اذان علی اکبر و شبیہ تبوک شہداء علی اکبر برآمد ہوگا۔ 9 محرم الحرام کو مجلس ادا صبح 9 بجے شروع ہوگی اور بعد از نماز ظہرین اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگا۔ 10 محرم الحرام کو مجلس شام غریبہ بعد از نماز مغربین اور مجلس 12 محرم الحرام کو بوقت 8 بجے شب ہوگی۔ خواتین نوٹ فرما لیں کہ جو زیارات اور تابوت مرد حضرات میں برآمد کیے جائیں گے، اسی طرح ہی جو ہے وہ خواتین میں بھی دوپہر کے ٹائم جو ہے جب 2 بجے مجلس سے شروع ہوتی ہے، اختتام پر جو ہے یہ زیارات اور تابوت خواتین بھی جو ہے وہ فضائل و وسائل محمد والے محمد بیان فرماتی ہیں۔ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات۔ اب میں ذکر محمد والے محمد کے لیے ملتمس ہوں خطیب الاسر سرکار علامہ اسد رضا جوہری افراطی سے کہ وہ رونق افروز سے ممبر ہوں اور فضائل و مسائل سے مومنین کے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ قبلہ کی صحت و سلامتی، آپ کی صحت و سلامتی، تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ خط نہ جانے کتنے لکھے ہیں تجھے عریضوں کی صورت، مولا روز مانگتے ہیں تجھے اپنی دعاؤں میں فریضوں کی صورت۔ خط نہ جانے کتنے لکھے ہیں تجھے عریضوں کی صورت، مولا روز اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں تجھے فریضوں کی صورت۔ خط نہ جانے کتنے لکھے ہیں تجھے عریضوں کی صورت، مولا روز اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں تجھے فریضوں کی صورت۔ زندگی اپنی ختم ہونے کو ہے آدھے خلی کا لال، زندگی اپنی ختم ہونے کو ہے آدھے خلی کا لال، نہ جانے خود کو کیسے گھسیٹ رہے ہیں مریضوں کی صورت۔ صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور کی تعلیل کے لیے بآواز بلند ہدیہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین۔ والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و
بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، سورہ مبارکہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی ایک مختصر سی آیت کے ذیل میں سلسلہ بیان آج انشاءاللہ اپنے آج کے مرحلے میں داخل ہوگا. جیسا کہ میں مسلسل آپ کے سامنے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ پیش کرتا رہا ہوں، جس میں اللہ نے، رب کائنات نے، پروردگار عالم نے، ارحم الراحمین نے، اکرم الاکرمین نے، اجود الاجودین نے واضح الفاظ میں کہا کہ نجات اور فلاح اس کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ اچھا عمل انجام دے. عزیزوں، پروردگار نے انسانوں کو خلق کیا اور سورہ حتم میں کہتا ہے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم آزمائش سے تمہیں دنیا میں گزاریں گے. نبتلی ہے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے. ہر انسان کا امتحان ہے اس دنیا میں. جو گزر گئے ان کا بھی امتحان، جو گزر گئے ان کا بھی امتحان، اور جو آئندہ آئیں گے ان کا بھی امتحان محل آزمائش سے. ہر انسان گزرے گا، بچہ ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، ٹھیک ہے نا. لیکن کتنا کریم ہے وہ اللہ، جس نے کتنا صاحب کرم ہے وہ پروردگار، جس نے امتحان لینے کا ذکر کیا لیکن امتحان سے پہلے ہدایت کا بندوبست بھی کیا. انسان جو سراپا احتیاج ہے، میں ہوں آپ یا خالق سے ہٹ کر، رب کائنات سے ہٹ کر انسان سانس بھی نہیں لے سکتا. انسان کی پوری کائنات اگر اللہ کو نکال دے تو کچھ بھی نہیں. مقام توحید ہے، ذرا میں آگے بڑھنا چاہوں گا. تو پروردگار نے امتحان لینے کا کہا، لیکن امتحان سے پہلے آسمانی صحیفے آ رہے ہیں، کتابیں آ رہی ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن پاک ہے، انبیاء آئے، مرسلین آئے، ائمہ آئے، اور سب کا مقصد یہ تھا کہ جو انسان ہے، عالم بشریت ہے، یہ سیدھے راستے پر آ جائے. ٹھیک ہے نا. تو اب انسان کو ضرورت تھی ہدایت کی، اللہ نے ہادی بھیجے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے مانوی جتنی بھی احتیاجات تھیں انسان کی، توجہ فرمائیے گا، جتنی بھی روحانی اور مانوی احتیاجات تھیں اس کو اللہ نے پورا کیا، کتابوں کے ذریعے، صحیفوں کے ذریعے، انبیاء مرسلین کے ذریعے. لیکن انسان فقط روح تو ہے نہیں، انسان کے پاس جسم بھی ہے، جسم کے بھی تقاضے ہیں. تو اللہ نے دنیا میں، پروردگار نے انسان میں وعدہ رکھا تو مادی تقاضوں کو پورا نہ ہو، نہیں. سورہ نازعات والارض بعد ذالک دحاہا کہتا ہے میرا ایک احسان تم پر یہ ہے کہ میں نے آسمان کا شامیانہ تانا اور آسمان بنانے کے بعد زمین کو بچھا دیا. یعنی حرکت میں بنایا تھا، ہے نا. تو میں نے کیا کیا؟ اللہ بول رہا ہے والجبال ارساہا، پہاڑوں کے ذریعے زمین کی حرکت کو استحکام بخشا، متاعا لکم ولانعامکم. اور یہ اللہ کہتا ہے اور یہ ساری چیزیں
تمہارے فائدے کے لیے، متاع لکم ولانعامکم، اور تمہارے چوپایوں کے، تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک اور مقام پر جس کا ایک جز یہ زمین ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، یہ کائنات اللہ نے اتنے ایکوریٹ نظام اور سسٹم سے بنائی کہ اگر یہ زمین 1 انچ سورج سے قریب ہو جائے تو ساری مخلوقات جل کر راکھ ہو جائیں۔ کریمی ہے اس آگے اللہ سب جل کے مر جائے، میں ہوئے مویشی جانور ہوں، کچھ سب مر جائے، اور اگر 1 انچ اللہ اسے اپنے جگہ سے پیچھے کر دے تو سب فریز ہو جائے، سب منجمد ہو جائے، سب ٹھنڈک سے جم جائے، ہے نا۔ تو کتنا ایکوریٹ نظام ہے، کتنا ایکوریٹ نظام ہے۔ اب سورہ یاسین قلب قرآن ہے، اس میں جا کے دیکھیں کہ اللہ کیا کمال انداز میں اور کیا شان کریمی سے ان جملوں کو قلب قرآن میں سورہ یاسین بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے اتنا ایکوریٹ سسٹم ہے کہ نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، نہ دن رات سے آگے۔ یاسین اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ لشمس سلامت رہے مولا آپ کی سلامتوں کو، آپ کی سماعتوں کو نظر پر بچائے، یہ علمی سماعتیں لاہور کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر نہ رات دن سے آگے جا سکتا ہے، نہ دن رات سے آگے سبقت دے سکتا ہے۔ جس کو جس نظام کے بنا دیا، جس چیز کے لیے بنا دیا، اس نظام پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں چاند کا اپنا نظام، سورج کا اپنا نظام، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ نے اس زمین کے لیے جو لفظ استعمال کیا، زمین تو عرض ہے نا، لیکن اس عرض کو، اس زمین کو اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں، وہ سنیں۔ اللہ کیا کہتا ہے، جعل لکم الارض فراشا۔ قرآن پاک جب کوئی لفظ استعمال کرے اللہ تو وہ لفظوں کو وزن کر کے بولتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ زمین جس پر تم موجود ہو، ہم نے کیا کیا، اسے فرش بنایا۔ اب کہنے والے کہتے ہیں جناب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زمین فرش ہے، یہ بات تو ہماری عقل میں آ جاتی ہے کہ یہ زمین فرش ہے جو اللہ نے بچھا دیا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ زمین گھوم رہی ہے۔ تو مجھے فرمائیے، کہنے والے کہتے ہیں جناب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ زمین اللہ نے فرش ہے جو بچھا دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ زمین گھوم رہی ہے۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ آپ سنیے گا، سوال سنیے گا تاکہ میں جواب دے سکوں۔ صاحب والے فکر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں جناب یہ ہمیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہ زمین گھوم رہی ہوتی ہے نا، گول زمین ہے تو ہم زمین پر ہیں، تو اگر یہ زمین حرکت میں اور گھوم رہی ہے تو جو اوپر ہوگا وہ نیچے۔ فضا میں اگر کوئی بال رکھے ہوا اسپیس کے اندر، ہے نا، اور اس بال کے اوپر کوئی چیز رکھ دیں، اب بال کو جب گھمائیں گے تو چیز گرے گی نا، وہ ادھر جائے گی ادھر جائے گی۔ تو زمین اگر ہوا میں ہے، فضا میں ہے، تو اگر زمین گھوم رہی ہے تو پھر کوئی ادھر اڑے گا، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ زمین گھوم کیسے رہی۔ پانی میں اس لیے پیدا ہوا کہ انسان نے اپنے کو زمین سے کوئی الگ حصہ سمجھ لیا، حالانکہ انسان زمین سے الگ نہیں ہے، زمین ہی کا حصہ ہے۔ میں تشریح کرنا چاہ رہا ہوں جملے کی۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا فکر انسانی میں، یہ سوال اس لیے آیا انسانی ذہن میں کہ انسان نے اپنے آپ کو ایک بڑی باریک فکر دینا چاہ رہا ہوں۔ بچہ گرے تو نیچے نہ آئے، اوپر نہیں، زمین پہ آئے گا۔ اس لیے زمین اپنی چیز ہے، اس کو کھینچتی ہے، زمین اپنے جز کو کھینچتی ہے، زمین اپنے ٹکڑے کو کھینچتی ہے۔ یہ ایک بات دوستوں، بڑی باریک باتیں کرنے آپ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور چاہ رہا ہوں کہ مولا کے صدقے میں یہ آواز کلیئر کریں، مولا کے صدقے میں یہ پیغام پہنچا سکوں تاکہ باہر تک بیٹھے ہوئے سننے والے تک آج پہنچائے کہ خدا قرآن میں کہتا کیا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ زمین جسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی 2 کنال یا 4 کنال کا گھر نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ سائنس جو تحقیق کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اب تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں چیزوں کو بڑی آسانی کے ساتھ۔ یہ زمین جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی 2 کنال 4 کنال کا گھر نہیں ہے، 24,000 میل کا فاصلہ ہے۔ 24 دکھائی دیتی ہے، اس لیے ہم خود 5 فٹ کے ہیں،
آواز صحیح کریں. کوئی فکر دینا چاہ رہا ہوں میں, ہمیں یہ زمین فرش دکھائی دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود 5 فٹ کے, ہم خود 5.5 فٹ کے, ٹھیک ہے نا. ہم پوری طاقت لگا کر بھی اگر دیکھنا چاہیں زمین کو, کتنا دیکھیں گے؟ یعنی آپ کھڑے ہو جائیں باہر, میں کھڑا ہوں باہر میدان, کتنا دیکھیں گے؟ 1 کلومیٹر. ہماری آنکھیں ریچ نہیں ہے 2 کلومیٹر, ٹھیک ہے نا. تو اب سمجھ میں آیا, ہم پوری طاقت میں لگائیں تو زمین کو 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دیکھیں گے. تو اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے نسبت سے یہ زمین فرش ہے جو اللہ نے بچھا دیا, لیکن اپنی تخلیق کے اعتبار سے ایک دائرہ ہے جو گھوم رہا ہے. اور سلامت رکھے, یہ جملے ضروری تھے, علمی سوال اگر نہ ہوتی تو یہ بحث کے موضوع میں نہ چلتا. ہماری تخلیق کے اعتبار سے, ہماری نسبت سے یہ زمین فرش ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ہم ہیں 5 فٹ کے, ہم ہیں 6 فٹ کے, لیکن اپنی تخلیق کے اعتبار سے ایک بڑا دائرہ ہے نا, 24-25 ہزار میل پر پیدا ہوا جو مسلسل گھوم رہا ہے. اچھا, تو اب زمین کا ذکر ہے, قرآن کی آیت اور قرآن کا حوالہ ہے, تو ہمیں ایک جملہ اور کیا ہو آپ کے سامنے. اللہ نے بڑا اہم جملہ ہے قرآن مجید کا, میں آپ کو سنا رہا ہوں میں. اللہ نے اس زمین کو کبھی فرش کہا, جعل لکم الارض فراشا. نوجوانوں میرا ساتھ دینا, یہ باتیں آپ نے پڑھی ہوں گی سائنس کی کتابوں کے اندر, میں قرآن کی آیت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. خدا میرے گلے میں اچھی طاقت دے کہ میں پیغام پہنچا سکوں. آج کی تقریر ہے, گلا خراب بھی ہوگا, لیکن آپ کے ذہن انشاءاللہ میرے الفاظ کو ٹھیک کر لیں گے. خدا کبھی قرآن میں کہتا ہے کہ یہ زمین فرش ہے نا. اور عجیب بات ہے, مجھے ایک آیت ملی جس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا. یہ زمین کیا ہے؟ گہوارہ. میں نے کہا میم ہے الف دال, پیغام ہے تو سننے والوں کو دے رہا ہوں. میم ہے الف دال, میغات کے معنی گہوارہ, محل کے معنی گہوارہ. کیا شان کریمی ہے اللہ کی, کبھی کہتا ہے یہ زمین فرش ہے, کبھی کہتا ہے گہوارہ ہے نا. ہمیں ہاتھوں کے پوچھوں پروردگار یہ گہوارہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ گہوارہ کیوں بنائے؟ خدا کوئی کام بے حکمت نہیں کرتا. دیکھو, اگر زمین کا فرش اللہ بچھا دیتا, ہمیں نظر آ رہا ہے فرش ہے نا, اگر یہ زمین کا فرش تو بچھا ہوا ہے, توجہ سننے والوں کی, اگر اللہ اس فرش کو ساکن بناتا, اس فرش کو اللہ ٹھہرا ہوا ساکن بناتا, تو زمین تو ساکن ہو جاتی, انسان کو سکون نہ ملتا. میرا جملہ پہنچا سننے والوں کا, اگر خدا اس زمین کو فرش بچھایا ہے, اگر ساکن بناتا تو زمین تو ٹھہر جاتی, زمین تو رک جاتی, زمین تو ساکن ہو جاتی, لیکن انسان کو سکون نہیں ملتا. اس کی دلیل تو پیدا ہونے والا بچہ, نومولود بچہ, اگر ہم اسے زمین پر لٹا دیں تو وہ سوئے گا نہیں, روتا رہے گا, لیکن اگر اسے اٹھا کر کے ہمارے میں ڈالتے تو اس گہوارے کی حرکت سے اسے نہیں آئے گی. میرا جملہ پہنچا ہے, پیدا ہونے والا بچہ زمین پہ بٹھایا, رو رہا ہے, سو نہیں رہا, جیسے ہی اسے اٹھا کے آپ نے جھولے میں ڈالا, گہوارے میں ڈالا, قرآن کی آیت کھولنا چاہ رہا ہوں میں, تو اس کی حرکت سے اسے نیند آ جائے گی. عجیب بات ہے, جب تک گہوارہ حرکت میں رہا یہ سکون میں رہا. میرا جملہ نہیں معلوم, جب تک بولے سامنے والے, جب تک گہوارہ حرکت میں رہا یہ سکون میں رہا. ادھر گہوارہ رکا, ادھر وہ اٹھا, اب سمجھ میں آ گیا. جب تک گہوارہ حرکت میں رہے, بچہ سکون میں رہے, جب وہ ساکن ہو جائے تو یہ اٹھ جائے, ہے نا. میرے مولا کائنات نے علی کیوں کہا, علی بول رہے ہیں اور علی کو بولنے کا ہے. علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بنایا اس طریقے سے ہے کہ جب تک دل دھڑکتا رہتا ہے اسی وقت تک سکون رہتا ہے. سلامت ہے مولا بارک ہے. سلامتی کے سبھی بھولے سلام پڑھو محمد والے. سلامت ہے آپ کے. ہم نے اس زمین کو فرش بھی بنایا تو ہم المالک پر بڑھتے. اچھا, ہم مجھے بتائیں ذرا, یہ صرف بیٹا سننے والے بیٹھے ہوئے, بھائی آپ اس وقت فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ فرش ہے کہ گہوارہ ہے؟ فرش ہے. تو ہمارے یہاں جو فرش ہوتا ہے وہ گہوارہ نہیں ہوتا, اور جو گہوارہ ہوتا ہے فرش نہیں ہوتا.
اللہ نے کہا تمہاری لغہ تمہارے کام آئے گی. میں نے زمین کو فرش بھی بنایا, میں نے زمین کو گہوارہ بھی بنایا, ٹھیک ہے نا. اب ہمارے یہاں گہوارے کا مزاج کیا ہے, توجہ کریے گا. ہمارے یہاں یہ بڑی باری باتیں میں نے چھڑی دی آپ کے سامنے. ہمارے یہاں گہوارے کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ گہوارے ہمارے یہاں جو جھولے بنائے جاتے ہیں ان کا مزاج کیا ہے؟ انہیں زمین پر ہی رکھا جاتا ہے, کسی ایسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے جہاں حرکت کا امکان ہو. زمین پہ رکھ دیا, ٹھہر گیا, فضا میں بلند کیا, جھولنے کے امکانات ہو گئے. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جسے گہوارہ بننا ہے اگر اسے صاف جگہ پہ رکھ دیا تو وہ ٹھہر تو جائے گا لیکن جھولا نہیں کہلائے گا. چونکہ زمین کو بشریت کا گہوارہ بنانا تھا اس لیے زمین کو پانی کے اوپر رکھا تاکہ ٹھہرنے کے امکانات ہو جائے. چونکہ زمین کو بولے خاموش نہیں بیٹھتے, سارے بول رہے ہیں, بولتے رہے تھکن چھوڑ دیں, میرے ساتھ چلے بن گئے. چونکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, یہ سائنس کی ہوتی ضروری ہے, میں تو قرآن کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. حقیقت سے انسان ہو لیکن آپ کے ذہن میں ساتھ دے رہے ہیں تو بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. چونکہ زمین کو بشریت کا جھولا بنانا تھا, بشریت کا گہوارہ بنانا تھا, اس لیے اللہ نے زمین کو پانی کے اوپر رکھا تاکہ جھولنے کے امکانات ہو جائے. اچھا پانی کا ذکر آ گیا, اب میرا ساتھ جی کا مثال دے رہا ہوں میں, ایک فیصلہ ہونے والا ہے اس مثال سے. کشتی لے کر آپ پانی میں اتر رہے ہیں, کشتی لے کے پانی میں اتر رہے ہیں, کشتی میں بیٹھ گئے, ٹھیک ہے نا. پانی میں کشتی چل رہی ہے, توجہ کریے گا, پانی میں کشتی کے پانی میں چل رہی ہے. سارے مسافر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ انجوائے کر رہے ہیں, مسافر انجوائے کر رہے ہیں. تو ابھی مجھے بتائیں یہ کشتی کب تک چلتی رہے گی؟ جب تک اس کا بیلنس برقرار رہے گا. مولا آواز رکھے, سلامت رکھے. میں آپ سے بول رہا ہوں, آپ کی سوالوں پہ اعتماد کر رہا ہوں تو بول رہا ہوں. جملہ میں نے جناب کشتی میں بیٹھ گئے, کہاں اطمینان سے, میں نے کہا چل رہی ہے, کہاں چل رہی ہے, الحمدللہ. کشتی اس وقت چلتی رہے گی جب تک اس کا بیلنس برقرار رہے گا, جب تک اس کا توازن برقرار رہے گا. ادھر سارے مسافر کسی ایک کونے میں آ کے بیٹھے اور کشتی الٹ گئی. ایسا ہوتا ہے نا, سارے مسافر آ کے ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے تو کشتی الٹ گئی. یہ تو اصول کی بات ہے. تو مجھے بتاؤ, معلوم پروردگار سے پوچھ رہا ہوں, اگر خدا نہ خاصا کسی دن سارے انسان کسی ایک علاقے میں آ کے بچ جائے تو کیا زمین الٹ جائے گی؟ کیا انسان ڈوب جائے گا؟ کہا نہیں, میں ارحم الراحمین ہوں, ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. میں کیا پروردگار کیوں کہا والجبال ارساہا, میں نے پہاڑوں کی کیلیں بنا کر زمین میں کاٹ دی کہ تمہارے آنے سے بیلنس خراب ہے. سلامت رہے. میں سناؤ فرمانے کو توحید ہے کیا؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے زمین کا فرق بچھایا ہے, میں نے اسے پانی کے اوپر رکھا ہے. تو میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. اگر سارے انسان بھی دنیا کے کسی ایک خطے میں, کسی ایک گاؤں میں, کسی ایک علاقے میں, کسی ایک ایریے میں, کسی ایک ملک میں آ کے بچ جائے, ہے نا, تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. والجبال ارساہا, میں نے پہاڑوں کی میخیں بنا کر, پہاڑوں کی کیلیں بنا کر زمین میں گاڑ دیا ارساہا, تاکہ تمہارے آنے سے توازن خراب نہ ہو, تمہارے آنے سے بیلنس خراب نہ ہو. تو کیا شان کریمی ہے. وہ 41 سورہ میں کہتا ہے سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. اگر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں, اپنے بندوں کے لیے, کہ اگر بندہ ان نشانیوں میں غور کر لے, کمال کا پیغام ہے قرآن کا. سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم, ہم نے آفاق میں اور انفس میں, انسان کے اپنے اندر ایسی آیتیں, ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ اگر انسان ان میں غور کر لے تو اسے اندازہ ہوگا کہ اللہ نے اسے بنا کر چھوڑا نہیں ہے کہ تم جانا تمہاری دنیا جانے, نہیں, تمہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی, زمین کو فرش بنایا. تمہیں پینے کے لیے پانی چاہیے تھا, زمین سے چشمے نکالے. تمہیں کھانے کے لیے غذا چاہیے تھی, غلے زمین سے نکالے. کتنا کریم ہے اللہ کہ اس نے زمین کو منرل سے, معدنیات سے, تیل سے, ذخائر سے, حجر سے, شجر سے, دریا سے, سمندر سے, جنگل سے اتنا مالا مال کر دیا, اتنا مالا مال کر دیا کہ جسے بھی یہاں بسایا وہ سوائے اس کے کسی
اناج سے، ذخائر سے، تیل سے، کنویں سے اتنا مالامال کر دیا. خشکی بھی ہے، تری بھی ہے، ہوا بھی ہے، فضا بھی ہے، جنگل بھی ہے، باغات بھی ہے، صحرا بھی ہے، ریگستان بھی ہے، آبادی بھی ہے، غربادی بھی ہے. اتنا مالامال کر دیا کہ جسے بھی اللہ نے یہاں بسایا تو جو کرنا وہ سوائے اس کے کسی کا محتاج نہیں رہا. یہی راز تھا کہ زمین پر بسے تو کروڑوں، یہی راز تھا کہ زمین پر بسے تو لاکھوں. لیکن عالم والے ہم نے کسی زمین والے کو آسمان پر جا کر بھیک مانگتے نہیں دیکھا، لیکن آسمان والے کو یہاں والے کے سامنے ہاتھ میں اس سے بھی بلند سماعت پڑے محمد والے محمد پر. بھٹک رہے ہو تو راہ ثواب بھی ڈھونڈو، اندھیرے ہیں تو کوئی آفتاب بھی ڈھونڈو. بنے ہو مٹی سے مٹ جاؤ گے مسلمانوں. جو چاروں جملے نظروں میں بنے ہو مٹی سے مٹ جاؤ گے مسلمانوں. جو بچنا ہے تو کوئی بھوتڑا بھی ڈھونڈو. ایسا نہیں یہ سارے بول رہے ایسا نہیں. ہاں موبائل چھوڑ دیں لیکن میرا ساتھ ہے بعد میں ویڈیو دیکھتے رہے گا. مجھے تاریخ فیصلہ کرانا ہے، اتنی آئے پاس طرح کے سامنے آیا ہوں. اپنے خاموش بیٹھے کے مزہ نہیں آئے گا. اللہ نے زمین کو اتنا مالا مال کر دیا کہ تیل یہاں پر، کھیتی کنویں یہاں پر، پانی یہاں پر، خشکی یہاں پر، جنگل یہاں پر، صحرا یہاں پر، ہاتھی یہاں پر، غلے یہاں پر، پھل پھول یہاں پر، میوے یہاں پر. جسے بھی یہاں بچایا ہم نے دیکھا کروڑوں میں سے، لیکن ہم نے کسی زمین والے کو آسمان پر جا کر بھیک مانگتا نہیں دیکھا، لیکن آسمان والے کو ان کے در پر ہاتھ پھیلائی دیکھا. اب کسی کے دماغ میں یہ خیال نہ آئے میرا نہیں معلوم یہ چکا میرے مطلب کا ساتھ ہے نہیں. اب کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ شرف ہمیں مل جائے گا، فرشتہ ہمارے سے بھی آئے گا، فرشتہ ہمیں سلام کرے گا. نہیں، تمہارے پاس آئے گا تو کچھ مانگنے نہیں آئے گا، جبرن لے جانے آئے گا. تمہارے پاس میرے پاس آئے گا تو کچھ مانگنے نہیں آئے گا، جبرن لے جانے آئے گا. بس کائنات میں مجھے ایک ہی کھلانا ملا کہ جہاں فرشتہ بھی آتا ہے تو اجازت مانگ کے آتا ہے، کوئی روٹی مانگنے آتا ہے، کوئی چکی پیسنے آتا ہے، کوئی جھولا جھلانے آتا ہے. ہم یہ کہ جو جان لینے آتا ہے وہ بھی اجازت مانگ کے آتا ہے. تمہارے لیے شرف انہیں کیوں ملا، سب کو کیوں نہیں ملا؟ خبردار، سب میں اور ان میں فرق ہے. سب تو رات سے بنے ہوئے ہیں، یہ ابھی تو رات ہے. مقام توحید ہے جو اکبر لفظ ہونے والوں کے سامنے ہے. خدا کہہ رہا ہے میں وہ ہوں جس میرا احسان بھی ہے، تھکنا نہیں ہے. خدا کے لیے مجھے احساس ہے کہ جب 5 تک ہو گئی کہ میں وہ سب شروع خطاب کر رہا ہوں. آپ کی سوالوں کا یقین یعنی تعاون ہوتا ہے تو میں جملے آگے بڑھتے ہیں اور میں کچھ پیغام دینے کے لیے حاضر ہوتا ہوں. کوشش کرتا ہوں قرآن کا پیغام سننے والے کو کیا ہوتا ہے. میرا اللہ رب کائنات ارحم الراحمین کہیں کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا اسے تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا اسے تعلیم دی. الشمس والقمر بحسبان، چاند کا وہ بنانے والا، سورج کو بنانے والا. کہتا ہے یہ چاند اور سورج میرے معین کیے ہوئے راستوں پر رواں دوا ہے.
چل رہے ہیں. یہ چاند چل رہا ہے, یہ سورج چل رہا ہے نا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. یہ ستارہ مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے, یہ درخت مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. تو میں عجیب بات ہے, کبھی قرآن میں کہتا ہے میں رحمان, کبھی قرآن میں کہتا ہے میں رحمان. سورہ میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. تو کہتا ہے میں اللہ بھی ہوں, میں رحمان بھی ہوں, میں رحیم بھی ہوں. الحمدللہ, ساری ہم اس کے لیے جو رب العالمین, عالمین کا رب بھی ہے. الرحمن الرحیم, پھر کہو الرحمان ہوں, پھر کہو الرحیم ہوں. مالک یوم الدین, میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. تو کبھی کہتا ہے کہ میں رحمان, کبھی کہتا ہے میں اللہ, کبھی کہتا ہے میں رحیم, کبھی کہتا ہے میں رب العالمین, کبھی کہتا ہے میں مالک یوم الدین. پھر قرآن میں کیا کہتا ہے؟ پھر قرآن میں کہتا ہے میں ہدایت کرنے والا, میں حاضر ہوں. یہ تو قرآن کی آیتیں تھی جو آپ نے سنی ہوئی ہے. اور کیا دعائیں جوش میں کبھی نہیں پڑھتے ہیں نا. کہیں پہ کہتا ہے میں باسط ہوں, میں ناصر ہوں, میں شافی ہوں. دعائیں اس جو دعائیں یستشیر, دعائیں مجیب جو مفاہیم میں لکھی ہوئی ہے, ان میں آپ پڑھتے ہیں تو سبحانک یا اللہ تعالی یا رحمان اجرنا من النار یا مجیر, سبحانک یا ملک تعالی یا مالک اجرنا من النار یا مجیر. کہتا ہے میں مالک بھی ہوں, میں مالک بھی ہوں, میں بادشاہ بھی ہوں. دعائیں کو میں نے پڑھتے ہیں شب جمعہ ہے نا, اور پڑھنی بھی چاہیے. رزق کے دروازے کھلتے ہیں, دشمن دفاع ہوتا ہے اس دعا کے پڑھنے سے. کیا کہتا ہے اللہ اس کے اندر؟ یا سابق النعم, اے نعمتوں کے برسانے والے, اے نعمتوں کے برسانے والے. وقت گزر رہا ہے, مجھے تو پیغام دینا ہے. اے نعمتوں کے برسانے والے, یا نور المستوحشین بالظلم, اے تاریکیوں میں وحشت کرنے والوں کے لیے نور بننے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توحید پر اصلا بیٹھے ہوتے تو شروع میں کیوں کہا میں علی والوں کے سامنے توحید پڑھ رہا ہوں, جو فخر سے پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ میرے مولا علی کا ایک لقب ہے امام الموحدین, توحید پرستوں کا امام. تو ایسے نہیں سامنے والے کوئی مل کے کھڑے سارے توحید پرستوں کا امام, توحید پرستوں کا مولا, مولا الموحدین, امام الموحدین, موحدین کا امام علی, توحید پرستوں کا مولا علی. ٹھیک ہے نا. تو علی والوں کے سامنے توحید پڑھ رہا ہوں تو کہیں کہتا میں رحمان, کہیں کہتا میں رحیم, کہیں کہتا میں قہار, کہیں کہتا میں جبار, کہیں کہتا میں شافی, کہیں کہتا میں وافی, کہیں کہتا میں ناصر, کہیں کہتا میں منتصر. اپنی تعریف کرتا ہے میں شفا دینے والا, میں کفایت کرنے والا, میں کافی ہوں, میں مددگار ہوں. لیکن مجھے قرآن میں ایک آیت علی والوں ایسی ملی جس میں اللہ نے علی کب سے اپنا تعارف کرایا. تھکے ہیں تو میں بند کر دوں, اگر میں تعریف کروں, میرے اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ فالق الحب والنوى, میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے سینے میں دانے کو پھاڑتا ہوں. یہ جملہ اگر دل میں اتر گیا آپ کے قرآن پاک کا, مزہ نہیں آ رہا اس طرح ساتھ دیں تاکہ جملہ پوری سننے والوں کی پوری بھرپور سماعتوں کے تعامل سے جملہ پہنچے. اور مجھے آپ کی سماعتوں کا تعامل درکار ہے. میں ممنون ہوں سننے والوں کا, لیکن میرے پھر مطلب وقت کم ہوتا ہے, کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں. ان اللہ فالق الحب والنوى, میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے جوف میں, زمین کے پیٹ میں, زمین کے شکم میں دانے کو شناختہ کرتا ہوں. میں دانے کو پھاڑتا ہوں. اور شہید پیغام تو علی والوں تمہارے نبی عالم کو کہ دیکھو توحید تو لامحدود ہے نا, وحدہ لا شریک, اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ ناصر ہے, وہ شافی ہے, وہ کافی ہے, وہ قہار ہے, وہ جبار ہے, وہ رحم الرحیم ہے, وہ رحمت الرحیم ہے, وہ رحمت الرحیم ہے, وہ افضل الناظرین ہے, وہ افضل السامعین ہے. لیکن جو مزاج توحید کا, وہی مزاج نبوت کا, جو مزاج نبوت کا, وہی مزاج امامت کا, اس نے دانے میں شکاف کیا کہ مجھے اللہ مانو, نبی نے جان میں شکاف کیا کہ مجھے رسول مانو, علی نے دیوار میں شکاف کیا مجھے مولا مانو.
یہ علی کے نام کا معجزہ ہے کہ نام لو تو بچہ بھی نعرہ حیدری، بڑا بھی نعرہ حیدری، اور میں تو بار بار کہتا ہوں نعرہ حیدری جاری، یا علی مدد کہنا میرا شناختی کارڈ ہے۔ کہتے ہیں کہ علی سے مدد مت مانگو، علی سے مدد مانگنا بدعت، حرام سے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، میں نے کہا کہاں کہہ رہا ہے؟ کہ یا نہ ہو تو وہ یا کہ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ فقط تیری عبادت، فقط اس سے مدد کرنا، کوئی بھی فقیر ہو، کوئی نبی ہو، ولی ہو، کوئی ہو، کوئی علی ہو، اس سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ میں نے کہا یہی اگر دلیل ہے سورہ ہم کی کہ علی سے مدد مانگنا بدعت ہے، تو چلو خیبر کے میدان میں جب 39 دن تک بڑے بڑے دشمن شکست کھا کے آ گئے، تو کیا نبی نے فجر میں نہیں کہا اذا کر صحیح، ظہر میں نہیں پڑھا اذا کر صحیح، عصر میں نہیں پڑھا اذا کر صحیح، مغرب میں نہیں پڑھا اذا کر صحیح، عشاء میں نہیں پڑھا اذا کر صحیح؟ اللہ مدد کر دے، اللہ مدد کر دے۔ نبی نے ثبوت شام نہ کہا کہ اللہ مدد کر دے، کہ اللہ آیا مدد کر دے، اللہ نہیں آیا، حکم آیا نادے علی سے، علی کو مدد کے لیے پکارو، تو علی والے اب اجازت نستعین کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ مدد مانگو خدا سے، مدد دینے علی آئے گا۔ بیان کو ختم بھی کرنا ہے، تو ہم نے زمین کو حرکت میں رکھا۔ تو اس سے بھی بلند سے بات پڑھی محمد پڑھا۔ توحید سے میں نبوت تک آیا، نبوت سے امامت تک آ گیا، ہے نا؟ گفتگو ہو رہی تھی حرکت و سکون کی۔ اب بیان کو ختم کرنا ہے مجھے، اور ختم ہوگا بیان ایک جملے کے اختتام پر انشاءاللہ۔ میں بیٹھا تھا آنے والوں کا، خدا کرے مولانا کے تاثیر دے کہ میں پیغام پہنچا سکوں آپ تک۔ تھوڑا سا فلسفیانہ بحث ہے، اور میں حوضہ مشہد میں طالب علم رہ چکا ہوں، مشہد نبی کا۔ یہ جملہ میں شاید تیز نہ پڑھ سکوں، لیکن ہے ایک فکری غذا ہے، فوڈ آف تھنکنگ، جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں بزرگ میرے نوجوان بچے بڑا پڑھا لکھا مجمع سامعین میرے سامنے نگاہوں سامنے باہر تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ فلسفیانہ بات آپ کے سامنے ہدیہ کروں، ایک فضیلت کا رخ آئے اور اجازت لے لوں۔ دیکھو میرے نبی نے کہا تھا کہ ضربت علی یوم الخندق، خندق کے دن علی کی ایک ضربت ہے نا ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے ترجمہ نہ بھی کیا جائے تو علی والے جوش میں آ کے نام لگاتے ہیں، سمجھ آتے ہیں جناب یہ خندق کی بات ہو رہی ہے۔ میں خندق نہیں پڑھ رہا، میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث اگر کوئی سنے اور پوچھ لے کہ جناب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ضربت، تو ضربت کے معنی کیا ہے؟ میرا ساتھ دے گا، مل کے سب کو ساتھ چلنا جیسے آپ نے میرا ساتھ دیا۔ میں ممنون ہوں، بڑی بیداری سے آپ نے میرے جملوں کی پذیرائی کی، میری کہ میں بیانی آپ کے ذہنوں کو سپورٹ کی ہے نا۔ میں ممنون ہوں آپ سب لوگ سننے والے کو، اور جملے میرے تھوڑے سے میں چھوٹا تھا، کلام پڑھ رہا تھا تو تشریح کر رہا تھا، اور علی والے کو سامنے بڑی بیداری سے انہوں نے یہ جملے کو سنا۔ اب یہ میں آہستہ ہو رہا ہوں، آہستہ میں یہ کہا آپ میرا ساتھ دیے گا۔ اب طے کرنا ہے جناب، فضیلت کا کچھ نکالنا ہے، لیکن پہلے طے کرنا ہے یہ ضربت ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ضربت کے معنی توجہ ہے سننے والے کی، ضربت کے معنی تلوار ہاتھ میں لے کر ہاتھ کو اوپر سے نیچے حرکت دینا۔ ذرا میرا ساتھ دیے گا، میں نے کہا نا ایک فلسفیانہ بحث چھیڑ دی میں نے آپ کے سامنے، ہے نا؟ تلوار ہاتھ میں لے کر ہاتھ کو اوپر سے نیچے یا دائیں بائیں ایسے پھیرنا، حرکت دینا، یہ کہلاتا ہے ضربت، حرکت دینا ہاتھ کا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ حرکت انسان کی ذاتی نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے جناب یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ حرکت انسان کی ذات میں ہوتی تو انسان ہر وقت ہلتا رہتا۔
بھاگ گئے مجھے لگ رہا ہے اس وقت. یہ جملہ یہی تھا جو میں نے کہہ دیا. اسی جملے کی تشریح کرنی ہے. آپ نے سن لیا, میں نے کہہ دیا, بات ختم ہو گئی. میں نے کہا جناب یہ حرکت کیا ہے؟ آپ نے کہا ہاتھ میں تلوار لی, میں نے لی. آپ نے کہا حرکت دی, میں نے اوپر نیچے کیا. کہتے بھائی یہ ضربت ہے. میں نے کہا بہت شکریہ. میں نے کہا ذات میں؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا اس لیے کہ اگر یہ ذاتی ہوتی تو انسان ہر وقت ہلتا رہتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جس کے ہاتھ میں راشا ہو جائے اس کا ہاتھ ہلتا ہے نا, لیکن اگر علاج کرایا جائے تو یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا. کیوں؟ اس میں ذاتی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ حرکت ذاتی نہیں ہے, حرکت عرضیات میں ہے, انسان پر عارض ہوتی ہے. اتنا میں نے بیٹھا, میں آخری کلمہ کر رہا ہوں, میرے ساتھ میں نے چھیڑ دیا بات, میں دعا کر رہا ہوں, مولا کرے آخر میں پہنچا مجھے بیٹھا ہے نا. بات کر کے بات ہو گئی کہ حرکت ذاتی نہیں ہے, عارضہ قلب یعنی قلب کا مرض ذاتی نہیں ہے. بعد میں وہ مریض ہو گیا, اس پر عارض ہو گیا. تو سمجھ میں آ گیا کہ حرکت ذاتی نہیں ہوتی, حرکت سے عارضی. حرکت کی اپوزٹ ہے سکون. سکون کے معنی کہیں پر پڑے رہنا, حرکت نہ کرنا, پڑے رہنا بس, ہے نا. یہ سکون بھی انسان کی ذات میں نہیں ہے, عارض ہے, عرضیات میں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی ہے جو اس کی دلیل تھی. اگر سکون انسان کی ذات میں ہوتا تو انسان ہر وقت پڑا رہتا. ذرا میرا ساتھ دیکھیے, سارے بول رہے ہیں تو بیٹھے ہوئے قریب میرے ساتھ تاکہ جملہ پوری طریقے سے باہر تک بھی جائے. فصل کے ماننے والے نہیں, بلا فصل کے ماننے والے جو پیچھے سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے, یہ پیغام ہتیا ہو جائے فلسفے کا. اور میں آپ سے خیال کروں, میں نے کہا جناب بہت شکریہ آپ کا, سمجھ میں آ گیا کہ سکون کے معنی پڑے رہنا, لیکن سکون بھی انسان کی ذات میں نہیں ہے, یہ بھی عرضیات میں ہے. عرضی ہے نا, ذاتی نہیں ہے. اور عرضی میں اور ذات میں فرق سمجھ میں آیا. عرضی وہ جو کبھی ساتھ دے کبھی ساتھ چھوڑ دے, اور ذاتی وہ جو ہمیشہ ساتھ ہے. نبی کی ذات سے وہ ہوگا جو نبی کے الفاظ ساتھ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی کی ذات عرضی وہ جو کبھی ساتھ دے کبھی ساتھ چھوڑ دے, لیکن جو ذاتی ہوگا جو نبی کی ذات سے ہوگا وہ ہمیشہ ساتھ ہوگا. تو اللہ نے رسول نے کہا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی مدد سے افضل, علی کی حرکت کی ہاتھ کی ایک حرکت ثقلین کی مدد سے افضل حرکت ہے عرضی. اور حرکت کی اپوزٹ کیا ہے؟ سکون, پڑے رہنا. تو علی کے ہاتھ کی حرکت ثقلین کی مدد سے افضل, اور علی کا سکون ہجرت کے بستر پہ رہا جو اللہ کی مرضی لے آیا. ہاتھ کی حرکت ثقلین سے افضل, علی کا سکون اللہ کی مرضی لے آیا. مسلمان نماز پڑھتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. بیٹھا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم ہے, مسلمان روزہ رکھتا ہے کہ اللہ راضی ہو, سلامت رکھے بزرگ. مسلمان حج کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو, لیکن کسی کلمہ کے لیے کسی مسلمان کے لیے رضامندی کی صورت نہیں آئی. آواز نہیں آ رہی, سامنے آواز نہیں آ رہی. کسی مسلمان کے لیے رضامندی کی صورت نہیں آئی. تو مجھے کہہ دوں علی کے ہاتھ کی حرکت ایسی جو ثقلین کی مدد سے افضل, علی کا سفر ایسا جو اللہ کی مرضی لے آیا. تو اگر عبادتوں کی عزت چاہتے ہو تو علی کے ہاتھ کی عزت کرو, اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے علی کو راضی کرو. لیکن اس سے بڑھ کے علی کے ہاتھ کی حرکت ثقلین سے افضل, علی کا سفر اللہ کی مرضی لے آیا. اور ابھی ہم نے طے کیا تھا کہ نہ حرکت ذاتی ہے نہ سکون ذاتی ہے, اور دنیا مل کر نہ حرکت کا مقابلہ کرے نہ سکون کا. تو جب ساری دنیا مل کر عرضیات میں علی کا مقابلہ نہ کر سکے تو علی کی ذات کا مقابلہ کر. کائنات کے فضائل سمٹ جائیں تو علی بن جائیں. عرش کی زینت علی, فرش کی زینت علی, محراب کی زینت علی, ممبر کی زینت علی. جو کائنات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی, اور جو اپنے باپ کی زینت ہو اس کا نام ہے زینب.
रसूल की बेटी है फातिमा, फातिमा की बेटी है ज़ैनब। रोने वालों, जब शादी हुई है ना शहजादी की हजरत अब्दुल्ला से, तो दस्तूर है कि बड़ी बूढ़ी खवातीन शादी के दूसरे दिन दुल्हन से पूछती हैं कि घर पसंद आया? तुम रोने के लिए बैठे हो। देखो अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार को आसान ना समझना, बड़ी हैसियत वाले थे अब्दुल्ला। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो जाफर के घर में ना हो और वो अब्दुल्ला की विरासत में मिल्कियत में ना आया। बड़े हैसियत वाले थे। पूछा बीवी से, बीवी आपको घर पसंद आया? कहने लगी सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है। कहा बीवी वो क्या? कहा मेरा हुसैन नजर नहीं आता। देखो तुम्हारे दिल पर चोट पड़ गई। एक जुमला पूरी हसासियत से छूना। करबला में अबुल फजल अब्बास की उम्र या 32 साल या 34 साल। रोने वालों, अब्बास बेटे हैं उम्मुल बनीन के, लेकिन अब्बास को पाला है ज़ैनब ने। अली अकबर बेटे हैं उम्मे लैला के, लेकिन अकबर को पाला है ज़ैनब ने। कासिम बेटे हैं उम्मे फरवा के, लेकिन कासिम को भी पाला है ज़ैनब ने। असगर और सकीना ये दोनों औलाद हैं उम्मे रबाब की, लेकिन दोनों को पाला है ज़ैनब ने। और ओनो मोहम्मद तो थे ही बेटे, पूरी करबला पार करती है ज़ैनब ने हुसैन को। बस मैं क्या पढ़ूं, तुम अब्दुल्ला को भी समझ गए, शहजादी ज़ैनब को भी समझ गए, लेकिन सुनोगे मकतब ने लिखा कि जब हुसैन का काफिला तैयार हुआ 28 रजब को, और जब हुसैन मदीने से निकलने लगे तो कहने लगे बहन अपने शौहर से जाकर इजाजत ले लो। शहजादी आई, अब्दुल्ला बीमार थे, शहजादी घर में आई। आने के बाद अब्दुल्ला के सिरहाने जाकर बैठ गई और बीवी ने रोना शुरू किया। अब्दुल्ला ने कहा बीवी मैं आपका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं आपका रोना देख नहीं सकता, जो दिल में है वो कह दे। कहा सुनो अब्दुल्ला, मेरा भाई मदीना छोड़कर जा रहा है। अब्दुल्ला अगर मैं साथ न गई तो 2 भाई एक साथ होंगे। इधर हुसैन का काफिला मदीने से निकलेगा, उधर ज़ैनब का जनाजा घर से निकलेगा। हुसैन मक्के आए। हुसैन का क़याम था मक्के में। अब्दुल्ला जब अच्छे हुए तो हुसैन से मिलने के लिए मक्के आए। जिस दिन हुसैन हज को उम्रे से बदल कर करबला रवाना हो रहे थे तो हजरत अब्दुल्ला शौहर है ना हजरत ज़ैनब के, आए शहजादी के पास और कहेंगे शहजादी मेरी एक ख्वाहिश है। कहा अब्दुल्ला बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? कहा शहजादी मेरे दोनों बच्चों को अच्छा लिबास पहना दो। बीवी ने दोनों बच्चों को अच्छा लिबास पहनाया, बालों में कंघी की, दोनों बच्चों को सजाया। एक बार अब्दुल्ला ने दोनों बच्चों के हाथ थामे, आए हुसैन के पास और आने के बाद हुसैन के चारों तरफ बच्चों का सजदा दिया और कहने लगे फातिमा के जाए करबला में मैं तो ना हूंगा, मेरे ये दोनों बच्चे मेरी नियामत करेंगे। करबला का वाक़या हो गया, अहले हरम असीर हुए, छूटे मदीने आए। अब बीबी ज़ैनब भी मदीने आ गई है ना। बीबी ज़ैनब मदीने आने के बाद अब्दुल्ला के घर में नहीं गई। बीबी का क़याम था सैयद सज्जाद के घर में। रोज़ाना दस्तूर था कि अब्दुल्ला सुबह को आ जाते, शाम तक बैठे रहते, शाम को खुदा हाफिज करके चले जाते। बस तुम रो रहे हो, आखिर जुमले कट कर रहा हूँ मैं। एक दिन अब्दुल्ला आए, सुबह को आए, बीबी ज़ैनब का क़याम सैयद सज्जाद के घर में। शाम हो गई, बैठे हुए हैं, मगरिब इशा की नमाज हुई, बैठे हुए हैं, खाना हुआ रात का, बैठे हुए हैं। सैयद सज्जाद ने पूछा कि आपको मुझसे कोई काम है? कहा बेटे? कहा बताइए। कहा बेटे जब से तुम्हारी फूफी मदीने आई है एक दिन के लिए भी उस घर में नहीं आई, तो मेरी तरफ से हाथ जोड़ के कहना कि फूफी तो आपका घर है ना, एक वक्त तस्वीर है। कहा मैं वादा करता हूँ कि फूफी अम्मा से कहूँगा और उन्हें आप ही घर भेजूंगा। कहने के फूफी अम्मा अब्दुल्ला आए थे, खुदा आपके पुरुष को कबूल फरमाए, वो चाहते हैं कि आप कुछ देर के लिए उनके घर चली जाए। अच्छा बेटा अगर तू
शहजादी ज़ैनब अब्दुल्ला के घर में दाखिल हुई। बीवी का अपना ज़ैनब एक मरतबा आंगन को देखा, सोचा होगा कि कभी ये घर आबाद था, कभी इस घर के आंगन में दो छोटे छोटे बच्चे खेला करते थे। एक मरतबा आंगन को गौर से देखा और एक मकान पर बेटी पे जाकर बैठ गई। अब्दुल्ला को खबर हुई कि बीवी ज़ैनब उस घर में आ गई है। अब्दुल्ला घर में दाखिल हुए। सुनने वालों अपनी आवाज बंद करना। जैसे ही अब्दुल्ला घर में दाखिल हुए, अब्दुल्ला की निगाह पड़ी एक ज़ईफ़ा पर, एक बूढ़े पर। कहा, ऐ ज़ईफ़ा तू कौन है? तो ज़ईफ़ा ने बेटे कहा, अब्दुल्ला जिसका भला है करबला में उधर से मातम गिराते हैं, उसे तुम कैसे पहचानोगे? माफी मांगेगा ताकि बीवी शहजादी माफ करना, पहचाने में गलती हुई, पहचाने दुश्मन हुई। अब शहजादी का जलाल देखे कहा, अब्दुल्ला मुझे किसने बुलाया है? क्या ये पूछना चाहते हो अली की बेटी है ना जलाल में? अब्दुल्ला क्या ये पूछना चाहते हो कि तुम्हारे बेटे और मोहम्मद कैसे लड़े? अब्दुल्ला ने तमाचे मारे, कहा नहीं बीबी नहीं, वो तो गुलाम चाहते थे। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ मेरा भाई हुसैन कैसे लड़ा? क्या क्या पूछते हो? जब अकबर मर गए, अब्बास मर गए, कासिम मर गए, हुसैन ने आंसू चढ़ाई, तलवार निकाली, आवाज दी, भूखे की जंग देखो, प्यासे की जंग देखो, जिसका अधला मारा गया उसकी जंग। ज़ैनब के दो लालों का मसला है। जब रिहाई मिली ना, मैंने छोड़ा, जब रिहाई मिली तो कहा बेटा सज्जाद जल्दी से कहे कि हमारे शहीदों के सर वापस किए जाए। शोहदा के सर आए, शोहदा के सर आए, लुटा हुआ सामान आया, छिनी हुई चादरें आई, नोचे हुए गोशवारे आए, है ना? एक मरतबा हर बीवी